حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے موقع پر باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت آپ نے صحابہ سے یہ سوال کیا جن میں مدینے کے انصار بھی شامل تھے کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کریں. مختلف لوگوں نے مشورے دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے رہے کہ مجھے مشورہ دو. مراد یہ تھی کہ انصار کہیں کہ ہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت سے انصاری اس بات کو سمجھ نہیں سکے. ایک انصاری اٹھ کھڑا ہوا جو جانتا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد، سمجھ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں اس معاہدے کی طرف تو اشارہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جب پہلے آپ کا مدینے میں طلوع ہوا تھا تو آپ سے ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کبھی دشمن سے لڑائی ہوئی مدینے کے دائرے تک تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے پابند ہیں، اس سے باہر آپ کا ساتھ دینے کے پابند نہیں. کیا اس طرف آپ کا اشارہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسی طرف اشارہ ہے. کیسی معاہدوں کی پابندی ہے. اس شاک کا گروہ ساتھ چل رہا ہے جانیں فدا کرنے کے لیے، لیکن ایک خیال طبیعت کے اندر ایک روک پیدا کر رہا ہے، سد راہ بن رہا ہے کہ میں تو اس قوم سے معاہدہ کر چکا ہوں کہ مدینے سے باہر یہ میرے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہیں. بار بار پوچھتے مجھے مشورہ دو کیا کریں. یا رسول اللہ یہ اس زمانے کی بات ہے ہم جانتے نہیں تھے کہ آپ کیا ہے. اس زمانے لگ گئے، وہ ختم ہوئے، وہ دفن ہو گئے. خدا کی قسم آج جب آپ کا حسن ہم پر جلوہ گر ہوا ہے تو آج دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بیر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم گھوڑے دوڑا دیں گے. میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس معاہدے کی بات کرتے ہیں؟ آج ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ خدا کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا آپ تک نہ پہنچے. وہ وقت آئے گا جب وہ روئیں گے اور گریہ ازاری کریں گے کہ ہم نے کیوں ان کی مخالفت کی. اور وقت آ رہا ہے اور آ چکا ہے. مجھے بارہا غیر احمدی علماء کے اور بعض شدید مخالفوں کے خط مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے پر آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر ہماری ایسی کایا پلٹی ہے کہ اب ہم روتے ہیں کہ ہم کیوں مخالفتیں کیا کرتے تھے. حسرت سے ان دنوں کو دیکھ رہے ہیں جب ہم جماعت کے راستے میں روکے پیدا کیا کرتے تھے. ایک نے لکھا میں وہ ہوں جو پتھر برسایا کرتا تھا احمدیوں پر، آج وہ پتھر میرے دل پر برس رہے ہیں. مجھے آپ یاد ہیں، خدا کی قسم آپ یاد رہتے ہیں. اے پاکستان کے مظلوموں، اے وہ جن کے لیے خدا کی طرف بڑھنے کی راہیں بند کی جا رہی ہیں اور عواقب سے بے نیاز ہو کر تم پھر بھی ان روکوں کو پھلانگتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہو. قیود اور بندشوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تمہاری روح کا سفر پھر بھی رواں دواں ہے. پاکستان کے زندہ خانوں میں ایسی قیدی روحیں ہیں کہ بظاہر وہ قید ہیں مگر آج وہ اتنی دور نکل گئی ہیں روحانیت کے سفر میں کہ قید سے پہلے ان لوگوں کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. مجھے بعض قیدیوں نے قید خانوں میں بیٹھ کر یہ لکھا ہے کہ جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں آپ کے آنسو بہتے، خدا کی قسم ہمارے دل روتے ہیں کہ کیوں آپ ہمارے لیے غمگین ہیں. خدا کی قسم ہم نے وہ پایا ہے جو قید سے باہر ساری زندگیاں گلا دیتے تو نہ پا سکتے. تم کو سلام ہو، تمہاری نسلوں کو سلام ہو، قیامت تک تمہاری قربانیاں ایسے پھل عطا کرتی رہیں کہ تم دن رات ہمیشہ ان کا شکریہ بھی ادا کرو تو ناممکن ہو کہ تم ان کا شکریہ ادا کر سکو. تمہارے مقدر میں خدا تعالیٰ نے بڑی رفتیں، بڑی عظمتیں رکھی ہیں، اور وہ جو آزاد بھی ہیں مگر آزاد نہیں ان کو بھی ہمارا سلام ہو، جو آج دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں راتیں ہیں، کبھی کہیں آدھی رات ہے،
کہیں پاؤں پھٹنے کا وقت آ رہا ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، ان لمحوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہم آپ کے جذبات کے ساتھ شریک ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے دلوں کے اندر ہیں اور آپ کے دل ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ہم ایک ہو چکے ہیں۔ یہ وہ امت ہے جو امت واحدہ محمد رسول اللہ نے بنانی تھی اور بنا دی ہے۔ کل جب البینیا کے وفد کے امام یہاں تشریف لائے تو میرے ہاتھ پاس تھے، میں نے ان کے بدن کو ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ ان پر سب سے زیادہ اثر جو پڑا ہے وہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ جس اخوت کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مومن اس اخوت کی لڑی میں پروئے گئے، خوشا نصیب کہ میں اس امت کو دیکھ رہا ہوں، خوشا نصیب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث کی سچائی دیکھ لی ہے۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میرے ہاتھ ان کا لرزہ محسوس کر رہے، ان کا بدن کانپ رہا تھا۔